بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ابو جان ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت یہ کام کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صرف انسان تھا جس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اس سے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس بندے کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر حاج کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ شخص وہی موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بخلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک ایسے بندے کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، اور بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی، اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ سو اسے گمراہی میں رکھنا مقصد تھا۔ ابو اٹھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی ہے اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے تم پر۔ میں سن کر حیران رہ گیا، اپنے گریبان میں اور آس پاس نگاہ دھڑائی، کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے ہمیں، اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہمیں۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد عورتیں کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، اور مرد اسے اپنی جیت اور عورت اپنی جیت کا نام دیتی ہیں، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ ہر دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹھیس اٹھے گی ذہن میں، جسم ملاغر ہونے لگے گا، جسم کانپنے لگے گا۔ یہ وقت وہ ہوگا جیسے امان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر ختم۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کے اوپر والا اس سے اپنا تعلق قطع کر دیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رکھیے سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے، اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں مصیبتیں سب ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا۔ خدا را اس لعنت سے بچیں۔ اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں، بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے، نکلیے اس گناہ سے، کیوں حیا کا اٹھ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے۔ نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے۔